قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لاہے عمل تیار کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ سے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا خطاب۔ کہا پائیدار ترقی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ملکوں کو وسائل فراہم کرنے ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی عالمی ترقیاتی تعاون پر ہونے والی اجلاس میں شرکت۔ یو این جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات۔ عوام پر ایک بار پھر بجلیاں گرانے کی تیاری۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں بجلی ₹1.83 مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی۔ درخواست اگست کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی۔ نیپرا 28 ستمبر کو درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ درخواست منظوری کی صورت میں کہ الیکٹرک صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی شکایت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پنجاب سے متعلق پیپلز پارٹی کی باتیں سنائی ہیں، ابھی فیلڈ تیار ہی نہیں ہوئی تو لیول کس طرح ہوگا۔ ہم نے اتحادی حکومت میں 17 مہینے عزت سے گزارے، خواہش ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بطور اتحادی الیکشن لڑیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے درمیان نیو یارک میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء خارجہ کا پاکستان سعودی عرب تعلقات کی اہمیت پر زور۔ تمام شعبوں بالخصوص معیشت، تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری میں باہمی تعاون پر فروغ پر اتفاق۔ کچے میں ڈاکو اور پکے میں ان کے سہولت کار موجود ہیں جنہیں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز نے خبردار کر دیا۔ لاڑکانہ میں آئی جی سندھ مختار راجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا جس سردار کے علاقے سے کوئی اغوا ہوگا ذمہ داری بھی اسی سردار کی ہوگی، موقوی کو بازیاب کرانے کی ذمہ داری بھی سردار کی ہوگی۔ اس معاملے میں اگر تعاون ادا کرنا ہوا تو وہ بھی سردار ہی ادا کرے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے نگراں صوبائی وزیر ریونیو، انڈسٹریز اور کامرس یونس ٹھاگا کی ملاقات۔ صوبے میں صنعتی فعالیت، اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن، صنعتوں کے فروغ، معاشی چیلنجز اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا انڈسٹریز کی فعالیت معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ نگراں صوبائی وزیر نے امید کی گھنٹی آئی ٹی کورسز کے لیے زیر تعمیر مارکی اور قائد روم کا بھی دورہ کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ چنیسر کوٹ میں بننے والی نئی سڑک پی ایس ایچ ایس بلاک 6 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان روڈ پر کام کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگلے ماہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ پوٹن کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے اپنے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ روسی صدر مارچ میں ماسکو کے ایک اعلیٰ سطحی دورے کے دوران شی جن پنگ کے دعوت کرنے پر تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کریں گے۔ پاکستانی کوہ پیما کا ایک اور بڑا اعزاز شہروز کاشف نے دوسری مرتبہ دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلو کو سر کر لیا۔ نوجوان کوہ پیما اس مرتبہ 8163 میٹر بلند چوٹی کی ریل سمٹ پوائنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ شہروز کاشف نے 2021 میں پہلی بار ماؤنٹ مناسلو سر کیا تھا۔ اور قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بیٹی انشا آفریدی کی رخصتی پر جذباتی پیغام شیئر کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیٹی اور داماد کے ہمراہ خوبصورت تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا آیا تھا گھر میں نور ابھی کل کی بات ہے، رخصت بھی ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے، ڈوبا ہوا ہے تیرے بابا کا دل مگر امید صبح نو آئی ہے تھامنے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔